السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم المقام قابل احترام جناب صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آج کے مہمانان خصوصی، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور دیگر سامعین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے ایک اشارے سے بڑی سلطنت ستیہ ناس اور تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ ہیں جہاں ساری کائنات کی طاقت کا اختتام ہوتا ہے، وہاں میرے رب کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس رب کائنات کی تعریف میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان جلسے کو قبول فرمائیں، کامیاب بنائیں، آمین۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علیہ۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4811، یعنی ایسا شخص لوگوں کا شکریہ، ایسا شخص اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو۔ لہٰذا اس حدیث کے پیش نظر میں آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً بکم، سواگت ہے آپ سبھی کا، ابھینندن ہے، خوش آمدید ہے۔ آپ سبھی نے تشریف لا کر ہمارے حوصلے کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں، آمین۔ فجزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ مدرسے کے تعلق سے کچھ باتیں تھی لکھی ہوئی، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ کبھی بتائیں گے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے اور ان کو دینی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے۔ اگر ایک جملے میں یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ عورتوں کو عطا کیا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں ایسی مثال، ایسی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ دور جاہلیت کو دیکھ لیجئے، جہاں پہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل میں اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ان کا چہرہ مارے غم کے اور افسوس کے کالا ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خبر کو برا سمجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، من ہی من میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس ذلت کو برداشت کرے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، کس جرم کے بنا پر، کس گناہ کے بنا پر تم کو قتل کیا گیا تھا، یہ سوال ان سے کیا جائے گا۔ محترم حضرات، ایسے ماحول میں
جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے ان تمام منحوسیات کو مٹا کر راکھ کر دیا اور بیٹیوں کی پیدائش کو باعث شرف و عزت قرار دیا. فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2631. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک اچھی پرورش کی، قیامت کے دن ایسا والد اور میں اس طرح سے آئیں گے. اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں والدین. اور اسلام نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے ہماری ماں و بہنوں کو کہ خصوصاً بچیوں کی، لڑکیوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی میری شان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. اللہ کے رسول کے تمام صاحبزادے انتقال فرما گئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو 4 بیٹیوں کا والد بنایا اور دنیا میں مقام و مرتبہ دیا. ضروری یہ نہیں نام بیٹوں سے روشن ہو، بیٹیوں سے بھی نام روشن ہوتا ہے. محترم حضرات، اور جب یہی بیٹی بیوی بن جاتی ہے تو اسلام کے مطابق شوہر کی نظر میں سب سے قیمتی سامان بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 1467. یعنی دنیا مکمل طور پر فائدے کی چیز ہے. دنیا میں فائدے کی چیز بہت ہے، عیش و آرام کی چیزیں بہت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین سامان، غور کیجئے بات پر آپ، دنیا کی سب سے بہترین سامان، اگر دنیا کی کوئی بہترین سامان ہو سکتی ہے تو نیک اور صالح بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح جب معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر تو حقوق ہے شوہر کے، لیکن شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہے، تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا تھا سن لو ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2142. یعنی آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا سنو، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود بریانی اور پلاؤ کھاتے رہو اور تمہاری بیوی گھر میں دال چاول اور سوکھی روٹی کھاتی رہے. اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. اللہ کے رسول نے مزید فرمایا سن لو، اگر بیوی کی کوئی بات یا کوئی کام تمہاری شخصیت کے خلاف ہو اور ہلکی پھلکی مارنے کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، لیکن ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، ان کا نقشہ نہ بگاڑو، ولا تقبح، برا بھلا نہ کہو، خاندان کی گالی نہ دو، ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر کے علاوہ ان سے جدائی اختیار نہ کرو. غصے کی حالت میں جوش میں آ کر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالو. محترم حضرات، ان حدیثوں کو بغور پڑھنے اور سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایک بیوی کو، ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے. اور یہی بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
من احق الناس بحسن صحابتی، یعنی ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا تمہارا باپ۔ پتہ کیا چلا کہ اسلام کے مطابق اولاد کی نظر میں ماں کا مقام و مرتبہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر منور رانا نے کیا ہی خوب کہا تھا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ گھر میں سب سے پہلے کون اٹھتی ہے؟ ماں۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، فاضل، اب سب کچھ بن گئے، لوگ آپ کو پہچاننے لگے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکھ آئی، سب وراثت میں مشغول ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، سب وراثت میں مشغول ہو گئے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکھ آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ محترم حضرات، یہ تھا میری تقریر کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو مختصراً بتاتے چلوں کہ عورتوں کو دینی تعلیم دینا ضروری کیوں ہے۔ اگر ایک سوال اب خود اپنے آپ سے پوچھ لے تو اس کا جواب بالکل حل ہو جائے گا۔ سوال کیا ہے کہ جس اسلام نے عورتوں کو اتنے اونچا مقام و مرتبہ سے نوازا، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو کیا اپنے مقام و مرتبہ کو پہچان پائے گی؟ سوال نہیں سمجھ میں پائے؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ جس اسلام نے عورتوں کو اتنے اونچے مقام و مرتبہ سے نوازا، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو کیا اپنے وقار کو، اپنی عزت کو پہچان پائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ خود اپنی عزت و وقار کو پہچان پائے گی اور نہ ہی دوسرے کے حقوق کو جان پائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو بے پردہ گھومے گی اور ممکن ہے کسی دن اپنا ماں باپ کا منہ کالا کر دے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، ایک سچی خبر بتا دوں، فی الحال سچی خبر اٹھائیے، اردو نیوز، ممبئی اردو نیوز، 13 جنوری پہلے ہی صفحے میں یہ خبر چھپی۔ کیا خبر؟ صوم و صلات کی پابند نصرت مرتد ہو کر نشا سنگھ بن گئی۔ صوم و صلات کی پابند نصرت مرتد ہو کر نشا سنگھ بن گئی۔ کون ہے یہ نصرت؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے جھارکھنڈ کے کوڈرما ضلع کی رہنے والی ہیں۔ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خود نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، لیکن اسنیپ چیٹ کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکا دھیرج سنگھ کے رابطے میں آئی اور گھر سے بھاگ کر شادی کر کے نشا سنگھ بن گئی۔ یہ خبر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے اور چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ نصرت کے گھر میں دینداری کی کمی نہیں تھی، نماز کی کمی نہیں تھی، روزے کی کمی نہیں تھی، ان کے والد محترم نمازی تھے، وہ خود نمازی تھی۔ دینداری کی کمی نہیں تھی لیکن دینی تعلیم و تربیت کی کمی تھی۔
दीनी तालीम और तरबियत की कमी थी। उनके अब्बू ने उनको ये नहीं सिखाया था कि बेटी तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है अगर कोई बेटी सही से तौहीद और शिर्क को जान ले तो मरना गवारा करेगी, अपने धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करेगी। अगर आप भी इस्लाम को सही से जान ले, तौहीद को सही से जान ले, शिर्क को जान ले, अपनी जान गंवाना पसंद करेंगे। एक मुस्लिम मुर्तद नहीं हो सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मोहतरम हजरात, ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि अपनी बेटी को तालीम याफ्ता कीजिए। आपकी बेटी का तालीम याफ्ता होना जरूरी इसलिए भी है कि जब वो बीवी बनकर किसी के घर में जाएगी तो अपने शौहर के दुनियादारी में और दीनदारी में मददगार साबित होगी। अगर खुद नहीं जानेगी तो शौहर कोई आधार कार्ड रखने देगा, दूसरा कोई सामान रखने देगा, कहाँ पे रख देगी, जब जरूरत पड़ेगी तो ढूंढते रहेगी, मददगार नहीं हो सकती। लेकिन तालीम याफ्ता होगी तो मददगार साबित होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। बुखारी पहली जिल्द बिल्कुल शुरू में ही इमाम बुखारी ने इस वाक़ये को जिक्र किया है। मुख्तसरन कुछ इस तरह से है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और आप मारे खौफ के घर में तशरीफ लाए और अपनी प्यारी बीवी खदीजा से फरमाया, मुझे डर है कि मैं हलाक ना हो जाऊं। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया था, कल्ला ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जैसी शख्सियत को, आप जैसी इतने हसीन हस्ती को अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। ये होती है नेक बीवी और साले बीवी। यही तक बस नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को औरतों में से सबसे पहले तस्लीम करने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस है। आप मुताला कीजिए सीरत का। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक आलिमा फ़क़ीहा होने के साथ साथ अपने शौहर का खिदमत गुजार थी। पता क्या चला कि बीवी अपने शौहर के लिए मोहब्बत और रहमत का सबब उस वक्त बनेगी जब बाप के घराने में उसकी सही दीनी तालीम हुई हो, सही से तरबियत हुई हो। और यकीनन ये एक शौहर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी बीवी नेक और सालिहा हो और वो अपने शौहर के हुकूक को समझकर उन पर अमल पैरा हो। अब आखिरी बात बताता हूँ, औरतों के ताल्लुक से सबसे अहम मसला माँ का मसला है। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना बड़ा हो गया हो, हर इंसान की पहली दरसगाह, पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद हुआ करती है। बाप उमूमन रोजी रोटी की तलाश में मशगूल रहते हैं। बच्चा अपना ज्यादातर वक्त माँ के साथ गुजारता है। वो अपनी माँ के रहन सहन, चाल चलन, दुनियादारी और दीनदारी को नकल करने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। सही बुखारी हदीस नंबर 1385। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर बच्चा दीने फितरत पर पैदा होता है। हर बच्चे का धर्म, हर बच्चे का मजहब पैदाइश के वक्त इस्लाम होता है, लेकिन बाद में उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते, उसे नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। यह हदीस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर एक माँ तालीम याफ्ता होगी तो आपके बच्चों का अकीदा सही होगा। वो अपने बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली दुआएं सिखाएगी। मदरसा और स्कूल से घर जाने के बाद आपकी बीवी अगर तालीम याफ्ता होगी तो आपके बच्चों को पास बैठाकर होमवर्क करने में मदद करेगी। लेकिन अगर एक माँ खुद जाहिला होगी, अनपढ़ होगी,
تو اپنے بچوں کا ایمان و عقیدہ مضبوط کرنا تو دور کی بات، بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔ اگر کسی طرح مضبوط بھی ہو جائے تو بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔ مثال دے دوں، بچہ کو جب ماں جب سلاتی ہے ہمارے ادھر اور ان پڑھ ہوتی ہے، ان کو دعا نہیں آتا، کیا سکھائے گی؟ کیا بولتی رہتی ہے؟ کھابو نہ رے کھابو نہ، ایک ٹا لارو دے، دوئی ٹا لارو دے، تین ٹا لارو دے، ایک بتا، دوئی بتا، تین بتا، گھرے ستا۔ کیا ان سب باتوں سے بچوں کا عقیدہ صحیح ہوگا؟ ان کا ایمان صحیح ہوگا؟ ارے جس ماں کو خود یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کی بنیاد کتنی ہیں، سونے اور جاگنے کی دعا کیا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہے، اگر ماں خود نہیں جانے گی تو اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ اور بتا دوں آپ کو، ماں اپنے بچوں کو دعا دے گی، وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر دعا دینے کے بجائے بد دعا دیتی ہے۔ نہیں بولتی ہے کیا؟ مارا پڑے نا، کاٹا پڑے نا، بھوگے لائی نا، قبرے جائی نا، ایکٹا کوما جائی نا، یہ سب بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اور حدیث گواہ ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ بد دعا قبول ہو جائے تو آپ کے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیجیے، تب جا کر آپ کی بیٹی رحمت ثابت ہوگی، تب جا کر ماں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے گی، تب جا کر بیوی اپنے حقوق کی بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ جو مستحق لوگ ہیں فری کے چکر میں، کم فیس کے چکر میں نہ رہیں۔ اللہ نے آپ کا اگر مستحق بنایا ہے تو بچوں کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مدرسے کا نظام سسٹم کو دھیان میں رکھے، ہمیشہ کم فیس کے چکر میں نہ رہیں، کم فیس کے چکر میں مدرسے کے نظام کو، مدرسے کے سسٹم کو درکنار نہ کرے۔ ارے 100 بچی ہے، 500 بچی ہے، 600 بچی ہے، آپ کے بچی کو کیا ملا؟ اگر ہمارے یہاں 100 بچی ہے الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ 122 بچی ہیں فی الحال، ہمارا جو ٹارگٹ تھا 100 کا تھا، 122 ہو گئی ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ دوسرے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مولانا طالبہ کی تعداد بڑھائیے، میں کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ آپ یہ نہ بول کر کے اگر آپ یہ بولتے کہ مولانا تعلیم کا سسٹم اور بہتر بنانے کی کوشش کیجئے تو میرا من خوشی سے باغ باغ ہو جاتا، لیکن آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ کثرت تعداد، ہارڈ اردو ہو جا رہا ہے کیا؟ کثرت تعداد یعنی تعداد کا زیادہ ہونا، سنکھیا کا زیادہ ہونا کامیابی کی سیڑھی نہیں ہے۔ جنگ بدر کو دیکھیے، جنگ احد کو دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن سسٹم تھا، ایمان تھا، ایک اچھا لیڈر تھا، اس سسٹم کی وجہ سے انہوں نے فتح حاصل کیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے دنیا میں گھوم کر، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے یا برے لوگوں کی تعداد کم ہے؟ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ جماعت اہل حدیث جو سب سے حق پر مانی جاتی ہے ان کی تعداد کم ہے۔ جنت جہنم، جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعداد زیادہ ہے تو غلط ہے۔ 500 کی جگہ 1500، 2000، 3000 ایسے مدارس بہت ہیں جہاں پہ 1000، 3000، 4000 بچیاں پڑھ رہی ہے، 4000 بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سسٹم ہے۔ تعداد کا زیادہ ہونا کم ہونا یہ کامیابی کا بھی سیڑھی، کامیابی کی بھی سیڑھی نہیں ہے، ناکامی کی بھی سیڑھی نہیں ہے۔ تعداد جتنا زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا اچھا سسٹم ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खबरदार सुन लो, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। मैं इस शेर के जरिए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सुनने और सही चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु আলাইকুম রহমতুল্লাহ। মাওলানা হুরমুজ আলী সালাফি সাহেব, আপনি জলদি করে যেটা দায়িত্ব দেওয়া আছে বক্তা সাহেবকে নিয়ে আসেন। কোনো কারণবশত আমাদের যে বক্তা ছিল লিস্টে ইমদাদুল হক রহমানী সাহেব, কালকে ওনার প্রোগ্রাম ছিল আমতলাতে, উনি আসতে পারেননি, ওনার গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ ডাউন হয়ে গেছে। তো যার কারণে তিনি মাজারাত চেয়েছেন, আমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। কিন্তু তার সাথে সাথে উনারই মতন একজন বক্তা দক্ষিণ দিনাজপুর থেকেই আমরা আবার আগত করেছি। তিনি আসছেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব। শুনবেন, খুব সুন্দর ইমদাদুল হক রহমান সাহেবের 19-20 এনারা। হ্যাঁ, তো আপনারা বসে থাকেন, খুব সুন্দর বক্তা এরপরে আসবেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব।